सज्जाद नोमानी साहब ज़ाकिर के ज़रिए पता चला कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप और अहलिया मोहतरमा दोनों कोरोना से बाआफ़ियत शिफा याब हो गए। अल्लाह पाक आपको सेहत कामिला अजला नसीब फरमाए और अल्लाह ताला आपका साया सलामत रखे। आप उम्मत के लिए एक सरमाया हैं। दूसरी गुजारिश थी कि आपका क्लिप मुझे पहुंचा है जिसमें आपने एक शादी पर तबसरा किया है कि 200 करोड़ की शादी हुई है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरा मीडिया के साथ सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ है, ये दज्जाल और कज़्ज़ाब हैं। मैंने बिल्कुल झूठ बोला है। इस घर से मेरा ताल्लुक़ कोई 28 साल पुराना है। जब ये छोटे से ताजर थे तो मेरी और इनका ताल्लुक़ हुआ। तबलीग के ज़रिए से ये तबलीग में लगे, जाना शुरू किया, तो उससे आना जाना ताल्लुक़ मोहब्बत शुरू से रहा। इनके वालिदा का जनाज़ा, वालिद का जनाज़ा मैंने पढ़ाया। तो इस ताल्लुक़ की वजह से मैं निकाह पे गया था। मैंने उनसे पूछा जब ये ख़बर फैली कि 200 करोड़ की शादी, तो उन्होंने कहा मौलाना हमारी सिर्फ टोटल 10 करोड़ इस पे लगा है और ये बिल्कुल बकवास है। उनका बेटा आगे मेरे भतीजे का बहुत करीबी दोस्त है। फिर ये भी ख़बर थी कि 10 लाख मौलाना तारिक जमील को निकाह कर दिया है। मौलाना इससे बड़ा झूठ और क्या होगा। फिर उन्होंने एक हदीस कोट की, बेसल फ़कीर अला बाबिल अमीर। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे एक अच्छे घर में पैदा किया। अल्लाह ताला मुझे बड़े बोल से बचाए, उजब से बचाए। अल्लाह मुझे तकब्बुर से बचाए, तकाबुल से बचाए। और अल्लाह ताला ने खुशहाल ज़िंदगी अता फ़रमाई। हम जद्दी पुश्ती ज़मींदार हैं और अल्लाह ने अपना फ़ज़ल फरमाया कि मुझे इस रास्ते पर फेर लिया, उसका करम और एहसान है। तो मैं तो अपने ताल्लुक़ की वजह से गया था और मुझे भी वो मंज़र इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो कहा जा रहा है 2 अरब की शादी हुई और मौलाना तारिक जमील को 10 लाख दिया गया, ये सब झूठ है। हज़रत आप मीडिया की ख़बर पर कभी कोई तबसरा ना किया करें, कभी कोई क्लिप रिकॉर्ड ना करवाया करें। ये 95-99% झूठ बोलते हैं। तो इसलिए मुझे तो इन महफ़िलों में जाना होता है। हमारे काबिर में शायद ही कोई तवाइफ़ों के पास गया हो। मौलाना मैं तवाइफ़ों के महल्ले में जाता हूँ। मैं उनमें 10 साल से मेहनत करते 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 यहाँ तक लाया कि मैंने उनके वज़ीफ़े मुकर्रर किए और उनसे बुराई छुड़वाई। तो अल्लाह के फज़ल व करम से मुझे तो मौलाना हर जगह जाने में कोई आर नहीं है, चूँकि मुझे तो पैगाम पहुँचाना है। तो अगर मैं तवाइफ़ों के पास जा सकता हूँ, मुझे कोई उसमें आर नहीं, तो मैं वहाँ भी जा सकता हूँ जब मुझे अल्लाह की बात ही करनी होती है और क्या करना होता है। तो इसलिए ये एक इख्तिलाफ राय है, ना कि कोई मुखालफत है। मैं इससे इख्तिलाफ़ करता हूँ कि ऐसी महफ़िलों में नहीं जाना चाहिए, बतौर शरीक नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने अल्लाह की बात सुनानी है तो ज़रूर जाना चाहिए। तो लेकिन 10 लाख मुझे दिया, बिल्कुल बकवास है। 200 करोड़ शादी पे लगा, बिल्कुल बकवास है। हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि 10 करोड़ लगाया है और वो खरबोपति लोग हैं, 10 करोड़ उनके लिए क्या मसला है। लेकिन बहरहाल फिर भी इसराफ तो है। मैं पुराने ताल्लुक़ की वजह से गया हूँ, तो मैं मादरत के साथ मैं सफाई पेश नहीं किया करता, मैं अपने पर बात ले लिया करता हूँ। लेकिन अल्लाह के नेक बंदों के दिल में कोई बात आ जाए तो वो मेरे लिए नुकसानदेह है। मैंने अपनी सफाई पेश करने के लिए बात अर्ज़ की है कि 2-4 लुक़मे रोटी के खाए थे और उसी पाँव पर मैं वापस आ गया था। और उन पर भी ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है कि उन्होंने इतने पैसे खर्च किए। और मैं मादरत के साथ फिर माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो। मैंने कोई किसी उजब की वजह से ये नहीं बताया कि मैं तवाइफ़ों के पास जाता हूँ या फ़िल्मी अदाकाराएँ हैं वहाँ जाता हूँ, गुलकार हैं, गाने वाले, गाने वालियाँ, सब के पास मैं जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ। तो उनके बड़े अच्छे नताइज हैं। और बाकी हिदायत तो अल्लाह देता है, मेरे ज़िम्मे तो है बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, मेरे ज़िम्मे तो इतना ही है। अल्लाह ताला मुझे आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मौलाना
میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے بہت مسلسل مشغولیت کے باوجود میری اصلاح کے لیے یہ صوتی پیغام ارسال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رتبے بلند فرمائے۔ میں صاف لفظوں میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور آپ سے دست بستہ معافی کا طالب ہوں۔ یقیناً مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے میڈیا کی روایت پر بھروسہ کر لیا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور عذر کے طور پر نہیں کہتا، برصغیر تذکرہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کے اندر کی خبر ہوتی تو میرا عام معمول یہی ہے کہ میں پہلے اس کی تحقیق کرتا ہوں۔ وہاں تحقیق کا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور پھر بھی مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو میں نے کیا۔ میں اپنی معذرت کے لیے کوئی بہانہ، کوئی جواز، اپنے غلط کام کے لیے، اپنی غلطی کے لیے کوئی بہانہ، کوئی جواز تلاش نہیں کر رہا ہوں۔ یہ بھی میں تذکرہ کر دوں کہ یہاں ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، حالات ہیں، اس میں ہم لوگوں کو بہت شرمندگی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ یہاں کروڑوں کی تعداد میں، بلا مبالغہ کروڑوں کی تعداد ایسے غیر مسلموں کی ہے کہ جو کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، مگر وہ ایسی تنظیموں سے وابستہ ہیں، تحریکوں سے وابستہ ہیں، ان کے اندر ایسا شعور، قومی شعور بیدار ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ اس عہد نامے پر دستخط کیے ہیں اور اس عہد کو نبھاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی شادیوں پر بہت کم رقم خرچ کریں گے۔ یقین بھی آنا مشکل ہے وہ انسان جو 5 کروڑ 10 کروڑ خرچ کر سکتا ہے، وہ بھی عام طور پر 4-5 لاکھ یا 10 لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کرتا، اور اس پر کڑی نگرانی بھی رکھی جاتی ہے۔ تنظیمیں اپنی ممبرشپ سے ایسے شخص کو نکال دیتی ہیں، اس کا سماجی مقاطعہ، بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ اپنی وسائل کو قومی تحریکوں کی مضبوطی میں خرچ کر رہے ہیں۔ میں براہ راست واقف ہوں ان تحریکوں سے، ان میں لگے ہوئے لوگوں سے، بعض وقت ان کے قائدین سے میرا ملنا جلنا ہوتا ہے، اور دعوتی مقاصد سے اور ملک کی فضا کو زیادہ بگڑنے سے بچانے وغیرہ کے مقاصد سے میں ان سے کبھی کبھی ملتا ہوں۔ تو یہ باتیں مجھے اندر سے معلوم ہوتی ہیں کہ اس قوم کے اندر، بہت بڑے بڑے سرمایہ داروں کے اندر یہ شعور بیدار ہو گیا ہے کہ ہمیں ان رقموں کو اپنی قوم کی مضبوطی میں استعمال کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہم مسلمانوں کا اس سلسلے میں جو حال ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ ہمارے یہاں تو خیر اتنے سرمایہ دار ہوتے ہی نہیں، اور اگر وہ سرمایہ دار بہت ہوتے بھی ہیں تو ان کے اندر کوئی قومی شعور آیا ہو اور وہ اپنے مال کے صرف کا رخ انہوں نے اجتماعی اور مجموعی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے کو ترجیح دی ہو، ایسے لوگ کوئی خال نظر آتے ہیں۔ اب میرا چونکہ رابطہ رہتا ہے، تو جب وہ خبر آئی تو مجھ پر یلغار ہوئی، اور دونوں طرف سے ہوئی، مسلمانوں کی طرف سے بھی ہوئی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں شاید اب تک تقریباً چند سو نہیں بلکہ چند ہزار لوگوں کو اپنی اصلاح کے لیے آپ کے بیانات کے سننے کی طرف باصرار متوجہ کر چکا۔ اکثر میں لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ وہ آپ کے بیانات کو پابندی سے سنیں، انشاءاللہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ایسے بہت سے مسلمانوں نے بھی مجھے فون کیا، احتجاج کیا، اپنی حیرت و استعجاب کا اظہار کیا
اور بہت سے غیر مسلموں نے بھی مجھے فون کیا اور اپنے تعجب کا اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا. تو بس وہ فوری طور پر ایک تاثر تھا اور میں نے وہ گفتگو نشر کر دی. لیکن اب میں بڑی حد تک شرمندگی محسوس کر رہا ہوں. اور آپ کی طبیعت میں تقدر آئے یا آپ کے بارے میں کوئی بات کہوں میں تو یہ تو مجھے بہت ہی زیادہ بہت دکھ ہو رہا ہے محسوس کر کے کہ میں کیسے اس کی تلافی کروں. بہرحال فی الحال تو میں آپ سے معافی کا طالب ہوں اور آپ کی دعاؤں کا محبتوں کا محتاج ہوں. بلا شبہ رائے الگ الگ ہوتی ہے، ذوق الگ الگ ہوتا ہے اور ہر رائے کی اور ذوق کی بڑی حد تک گنجائش بھی ہوتی ہے. ہم نے اپنے یہاں یہ بھی دیکھا کہ ہمارے جو اکابر ایسی تقریبات میں شرکت نہیں کرتے تھے تو اس سے بھی اصلاح ہوتی تھی. ایسے بھی واقعی نمونے میرے سامنے ہیں کہ ان گھرانوں پر اس کا اثر پڑا کہ بھئی اب ہمیں روش بدلنی چاہیے. تو مقصود تو اصلاح ہے. آپ کا مقصد جو آپ کا طریقہ کار ہے اس سے بھی اصلاحی مقصود ہے، اور جو حضرات دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کا مقصد بھی اصلاحی ہے. اور آپ نے تو خود بھی فرمایا ہے کہ یہ تو اختلاف رائے ہے. بہرحال میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے افسوس ہے، لیکن جس پس منظر میں یہاں کے جن حالات سے میں اچانک مجھے اندر ایک داعیہ پیدا ہوا وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا. اللہ کرے کہ آپ کا دل بھی صاف ہو گیا ہو. میں آپ کی دعاؤں کا بہت محتاج ہوں. جزاکم اللہ وبارک فیکم ونفعنا بما آتاکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کیسے سمجھاؤں، کہاں سے الفاظ لاؤں؟ میرا سینہ پھٹ گیا ہے. میں 15 سال سے یہ مضمون بول رہا ہوں، کبھی کسی سے معاوضہ نہیں لیا. یہ کوئی فخر سے نہیں بتاتا ہوں، صرف اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بتاتا ہوں. تیسری دفعہ بھائی عقیل ان کی میں سخاوت کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں. میں اس لیے آ جاتا ہوں کہ یہ سخی آدمی، اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے. لیکن مجھے ٹکٹ کبھی نہیں دیا، میں اپنی ٹکٹ پہ آتا ہوں کہ میں نے اس کا معاوضہ اللہ سے لینا ہے، اس سے تھوڑا ہی لینا ہے کہ جاتے ہوئے لفافہ میری جیب میں ڈال دے